وبه نستعین اما بعد. ناظرین محترم، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے عزیزم حافظ محمد نرالے شبولوی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. حافظ محمد نرالے شبولوی ایک دلکش اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ایک دل آویز اور عمدہ لب و لہجے کے مالک ہیں. آپ سے میرا کئی طریقے سے تعلق ہے. ایک تو بستی شبول جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، وہاں کی جامع مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہوں. اس حوالے سے بھی ان سے تعلق ہے، اور اس حوالے سے بھی تعلق ہے کہ جس زمانے میں کرونا کا زمانہ چل رہا تھا، لاک ڈاؤن تھا، مدارس اسلامیہ بند تھے اور مدارس اسلامیہ کے طلبہ اپنے اپنے گھروں پر تھے. ان ایام میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ کئی مہینے، حافظ محمد نرالے شبولوی نے میرے پاس دور سنایا ہے. اس اعتبار سے استاد اور شاگرد کا بھی ایک طریقے سے تعلق ہے. اور ابھی حافظ محمد نرالے شبولوی مدرسہ تجوید القرآن خیروا کے اندر شعبہ علم میں زیر تعلیم ہیں اور دور سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو علم اور عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے، مالا مال فرمائے. حاضرین محترم، سامعین مکرم، جیسا کہ میں پہلی ویڈیوز کے اندر بھی بارہا یہ بات نقل کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ شاعری کو پسند فرمایا ہے، عمدہ شاعری کے اوپر داد و تحسین سے نوازا ہے. کعب بن زہیر کو چادر کے انعام سے بھی نوازا ہے. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خود رجزیہ اشعار بھی جاری ہوئے ہیں. رجزیہ اشعار ان اشعار کو کہا جاتا ہے جس میں ذاتی، قومی اور خاندانی کسی خوبی کا اظہار ہوتا ہے، فخر کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ اشعار میدان جنگ کے اندر اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن مرعوب ہو اور اپنے مجاہدین کا حوصلہ بلند ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے رجزیہ اشعار صادر ہوئے ہیں اور آپ نے رجزیہ اشعار گنگنائے ہیں. ان کی مثالیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ شعر صادر ہو رہا تھا، جاری ہو رہا تھا. انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں ایک سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں ایک بڑے خاندان کا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ شعر صادر ہوا ہے، جاری ہوا ہے. آپ نے یہ شعر گنگنایا ہے. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ جب غزوہ خندق کا موقع تھا، یا کہہ لیجیے غزوہ احزاب کا موقع تھا. غزوہ خندق، غزوہ احزاب ایک ہی غزوے کو کہا جاتا ہے. دشمنوں کے حملے کی وجہ سے خندق کھودی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اور عرب کے مختلف قبائل چونکہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس لیے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھودی جا رہی تھی، اس کے مٹی کو منتقل فرما رہے تھے، اور مٹی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک گرد آلود ہو چکا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجزیہ اشعار گنگنا رہے تھے. واللہ لولا اللہ مہتدینا، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اللہ کی قسم، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو نہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، اور نہ ہم صدقہ خیرات کرتے، اور نہ ہم نماز پڑھتے. فانزلن سکینۃ علینا، فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. اے اللہ، ہم پر سکون اور تسلی نازل فرمائیے، اور اگر دشمنوں سے، کفار سے ہمارا مقابلہ ہو جاتا ہے تو میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دیجیے. ان الاولیاء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة قد ابینا. بے شک ان مشرکوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمیں مکہ مکرمہ سے بھی نکالا ہے، ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. اگر یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں. فتنہ سے مراد ہے شرک، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم شرک کی طرف پلٹ جائیں
ہمارے صحابہ شرک کی طرف پلٹ جائیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ یہ رضی اشعار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گنگنا رہے تھے جس وقت آپ علیہ السلام خندق کی مٹی کو منتقل فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ روایات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اچھی شاعری جاری ہوئی ہے۔ تو آئیے ایک عمدہ نظم سننے کے لیے میں عزیزم حافظ محمد نرال شبولی سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز اور اپنے خوبصورت لب و لہجے میں ایک عمدہ نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات کچھ سننے اور سنانے سے قبل درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اپنے شعری سفر کا 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں کہ اے خدا اتنا کرم کے بار ہونا چاہیے، اے خدا اتنا کرم ایک بار ہونا چاہیے، اے خدا اتنا کرم ایک بار ہونا چاہیے، اے خدا اتنا کرم ایک بار ہونا چاہیے، خواب میں سرکار کا دیدار ہونا چاہیے، خواب میں سرکار کا دیدار ہونا چاہیے، آج گر اسلام پر آنے لگے اے دوستو، آج گر اسلام پر آنے لگے اے دوستو، آج گر اسلام پر آنے لگے اے دوستو، باندھ کے سر سے کفن تیار ہونا چاہیے، باندھ کے سر سے کفن تیار ہونا چاہیے، باندھ کے سر سے کفن تیار ہونا چاہیے، آج گر اسلام پہ آنے لگے دوستو، بچہ دین پر قربان ہونا چاہیے، بچہ دین پر قربان ہونا چاہیے، نبی 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 بول، نبی نبی بول، نبی 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 بول، نبی نبی بول، کہ جو سچ دل سے پیار نبی کا غلام ہے، اس عاشق رسول پہ دوزخ حرام ہے، اس عاشق رسول پہ دوزخ حرام ہے، اس دل کو رنج و غم سے کوئی واسطہ نہیں، اس دل کو رنج و غم سے کوئی واسطہ نہیں، جس کو فقط رسول کی الفت پہ ناز ہے، نبی 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 بول، نبی نبی بول۔ اور یہ شعر اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں کون مقصد سے پیدا کیے ہیں، میں بند حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے، شہرت کے واسطے نہ تجارت کے واسطے، دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے، شہرت کے واسطے نہ تجارت کے واسطے، انسان کی حیات کا مقصد عظیم ہے، انسان کی حیات کا مقصد عظیم ہے،
پیدا کیا ہے رب نے عبادت کے واسطے نبی 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 بول نبی نبی بول اور یہ شعر تاریخ کی روشنی میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ شیطان اس عمل سے پریشان ہو گیا پورا رسول والوں کا ارمان ہو گیا پورا رسول والوں کا ارمان ہو گیا کہ کعبہ میں مومنوں نے ادا کھل کے کی نماز کہ کعبہ میں مومنوں نے ادا کھل کے کی نماز حضرت عمر کا جس گھر اعلان ہو گیا نبی 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 بول نبی نبی بول کہ جو سچ دل سے پیار نبی کا غلام ہے اس عاشق رسول پہ دوزخ حرام ہے اس دل کو رنج و غم سے کوئی واسطہ نہیں اس دل کو رنج و غم سے کوئی واسطہ نہیں جس کو فقط رسول کی الفت سے کام ہے نبی 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 بول نبی نبی بول اور چار مصرع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ارشاد ماں کی حوالے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ دل میں نفرت اور لبوں پہ بدوا ہوتی نہیں دل میں نفرت اور لبوں پہ بدوا ہوتی نہیں کہ دل میں نفرت اور لبوں پہ دل میں نفرت اور لبوں پہ بدوا ہوتی نہیں سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں کہ میں نے دیکھا سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی کہ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی کہ میں نے دیکھا ہے سفر میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں اللہ تعالیٰ باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ کلام پیش کیا ہے اور کئی مضمون کے اوپر کلام پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ عزیزم کو دین دگنی رات دگنی ترقیات سے نوازے ناظرین اکرام ایک مرتبہ آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اسی طریقے کی اچھی اچھی ویڈیوز میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی ڈھیر ساری سعادتوں اور خوشیوں سے نوازے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ